دنیا کے مشہور لوگ اور سیلیبریٹیز اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اور اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کیوں ہے؟ آئے دن آپ نیوز میں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی مشہور شخصیت نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ برطانیہ کے الفریڈ ولیمز اینڈ کمپنی کے مالک اور بلینئر، روس کے آرتھوڈکس چرچ کے پادری، امریکہ کے مشہور ریپر، مشہور انٹرنیٹ سیلیبریٹیز اینڈریو ٹیٹ، انڈین ایکٹر ویوین ڈی سینا اور بھی بہت سے مشہور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنے زیادہ نام ہیں کہ بتانا مشکل ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام اپنا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسا ٹائم ہے جب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ہے اور تمام غیر مسلم ممالک کے میڈیا اسلام کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ بھی ذہین، سمجھدار اور مشہور لوگ اسلام اپنا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلین ہے، جس میں سے عیسائی 31.11% ہیں، مسلمان 24.9% ہیں، سیکولر اور ایتھسٹ 15.58%، ہندو 15.16% اور باقی سب مذہب کو ملا کر 13.25% ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا میں ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان اور تیسرے نمبر پر انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ امریکن ریسرچ کے مطابق 2060 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ جاپان، یورپ، فرانس، انڈیا، امریکہ جیسے ملکوں میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے 25% آبادی ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اور 20,000 سے زیادہ امریکن ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں ہر سال 6,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جاپان میں بھی لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جاپان میں ایک یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جاپان میں پچھلے 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے، اور 10 سال میں 50,000 سے زیادہ جاپانی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے اسلام میں، کیوں لوگ اتنی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی اور اسلام کیوں قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے والے مختلف لوگوں نے مختلف وجہ بتائی، لیکن کچھ وجوہات کامن تھیں۔ ان میں سے کچھ وجہ یہ ہیں: سوشل ایکویلٹی۔ دوسرے مذاہب میں دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے آگے نیچا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہندو مذہب میں کاسٹ سسٹم ہے۔ ان میں سب سے نچلے طبقے کو شودر کہتے ہیں۔ برہمن ہندو ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور نہ ان کے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ انہیں کمتر اور اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت اور یورپ میں کالے اور گورے کے درمیان ڈسکریمنیشن ہے۔ ایسے میں جب کوئی غیر مسلم جس کو سوشل جسٹس نہیں ملتا، وہ جب اسلام کو پڑھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بلال نام کے کالے غلام کو نہ صرف آزاد کرایا، بلکہ انہیں عربوں کے سامنے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کو کہا۔ اس کے علاوہ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کو پڑھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی یعنی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں،
یہ جاننے کے بعد کہ اسلام میں سب برابر ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری اہم وجہ ہے معاف کرنا۔ اسلام میں معاف کر دینے کی بہت اہمیت ہے۔ لوگ جب اس کے بارے میں جانتے ہیں تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر بہت ظلم کیا۔ اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ کئی بار مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے، تب بھی مکہ کے مشرکین نے انہیں مارنے کے لیے مدینہ میں ان پر حملہ کیا، اور جنگ بدر اور جنگ احد ہوئیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو تمام مشرکین ڈرے ہوئے تھے کہ آج مسلمان ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور مکہ کے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ آج بھی کوئی اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور اس معاف کرنے کے عمل کی وجہ سے بھی لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کا بیہیویئر اور ان کا اخلاق۔ آج کل سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سے اسلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقیقت نہیں۔ حالانکہ آج کل سب مسلمانوں کا بیہیویئر اچھا نہیں۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو اسلام پر ٹھیک سے عمل نہیں کرتے، لیکن آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب کوئی غیر مسلم کسی حقیقی مسلمان کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے تو اسے یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں کا عمل اسلام کے تیزی سے پھیلنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اسلام میں انصاف کی اہمیت اور صبر کرنا بھی اہم وجہ ہیں، اور اسلام میں جو دل کو سکون ملتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کافی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک وجہ اسلاموفوبیا پروگرام بھی ہیں۔ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی برائیاں جان سکیں، لیکن جب وہ اصل میں اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تو پیسفل ریلیجن ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بے شک اسلام ہی سچا دین ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔